کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. شفقت صاحب, میں متنازع چیزوں کی طرف نہیں جاتا. یہ جو اعلامیہ ہے کل کا, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے. نقطہ نمبر 23, اجلاس 22, اجلاس حکومت کی اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کی مذمت کرتا ہے. مطالبہ کیا جاتا ہے پاکستان کی جامعات کی مالی مدد بحال کی جائے, میں اضافہ کیا جائے اور فیسوں میں اضافہ واپس لیا جائے. دیکھیں, اس کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کامنٹ کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فیکچولی غلط ہے. اچھا. کیونکہ جو احسن صاحب کی حکومت میں جتنے ایلوکیشن کی گئی تھی اس میں سے 18 بلین میکسیمم خرچ ہوا تھا ڈیولپمنٹ سائڈ. پچھلے سال ہم نے 29 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا, تو 11 ارب روپیہ زیادہ یونیورسٹیز میں اور ہائر ایجوکیشن میں ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوا. دوسرا, احسن صاحب کیونکہ اکانومسٹ بھی ہیں اور اکنامکس کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم نے, اور فیسوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا یہ کہا گیا, لیکن ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم جو نہیں پے کر سکتا اس کو ہم اسکالرشپ دیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کے تحت 50,000 اسکالرشپس جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو دی گئی, لیکن جو پے کر سکتا ہے اس کو پے کرنا چاہیے. تو اس فارمولے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور ہائر ایجوکیشن کو یہ ایک موٹا اصول ہے کہ کوئی بچہ جو ٹیلنٹڈ ہے جو وہ اس وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن جس کے پاس پیسے ہیں وہ ضرور پے کرے. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ انہوں نے زیادہ خرچ کی. چلیں اسے ایک طرف چھوڑ دیں. جو یونیورسٹیاں چلتی ہیں جس سے ان کا مالی خسارہ ہوتا ہے وہ کرنٹ بجٹ ہے, جس سے وہ تنخواہیں دیتے ہیں پروفیسروں کو, اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. اس میں اس بجٹ میں 7 ارب روپے گھٹائے گئے ہیں, جس سے ہماری تمام یونیورسٹیاں مالی خسارے میں ہیں. اور میرے پسماندہ علاقے میں جو یونیورسٹی ہے اس میں بھی تقریباً 100% فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا. مجھے بتائیے, پشین کے اندر, نوشکی کے اندر, خزدار کے اندر, وڈ کے اندر, گوادر کے اندر, فاٹا کے اندر, اور اسی طرح بے شمار پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کتنے امیر لوگ رہتے ہیں, وہاں تو 100% غریب لوگ پڑھتے ہیں. اور ان سب کو اسکالرشپس ملیں گے. جب آپ یہ یونیورسٹیوں کی فیسیں بڑھائیں گے تو اس کا بوجھ ہمارے نوجوانوں پہ پڑے گا, اعلیٰ تعلیم گھٹے گی. لہٰذا جو ایک ایکول اپرچونٹی ہے کہ اس ملک کے ہر نوجوان کو, ہر لڑکے اور لڑکی کو, چاہے وہ کسی علاقے سے ہو چاہے کسی پس منظر سے ہو, اگر پبلک سیکٹر میں ہم تعلیم نہیں دے سکتے تو اور کیا کرنا ہے ہم نے حکومت. اس پہ آپ کبھی پورا پروگرام کیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا 50,000 اسکالرشپس دی گئی جو آج تک کبھی نہیں دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فائنینشیل ڈسپلن ہوا کیا ہوا یہ کہ ان کی حکومت میں ایک فیکلٹی یا پروفیسر کو ہائر کرتے تھے, 10 جو تھے چپڑاسی اور یہ وہ ان کو ہائر کر لیتے تھے. ریشو جو تھا بالکل چینج کر دیا. ہم نے کم نہیں کیا, ہم نے پچھلے سال 64 ارب کیا تھا, اس سے زیادہ دیا ہے اس سال. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فائنینشیل ڈسپلن ہو, اور اگر آپ کبھی کریں گے تو ہائر ایجوکیشن پہ ایک پورا پروگرام کریں اور احسن صاحب کو بلائیں. ہم پوری ایجوکیشن. لیکن بجٹ میں جو ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے لیے جو رقم تھی وہ کام نہیں ہوئی. کام ہوئی ہے نہیں, بجٹ کی کاپیاں لے آؤں گا میں آپ کے سامنے. کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں 11 ارب روپیہ زیادہ خرچ کیا گیا, اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو ہم نے ڈسپلن کیا اور اس میں پھر بھی اضافہ کیا. نان ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے گھٹا دیا ہے. میں کتاب لے آؤں گا آپ کے سامنے یار, کتاب لے آؤں گا یار آپ کے سامنے. انہوں نے 70 ارب مانگا تھا لیکن ان کو وہ جو مانگا تھا وہ نہیں دیا گیا. یہ پچھلے سال سے کم دیا گیا. نہیں, آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, مان لینا فگرز میرے. چلے کتاب لے آؤں گا میں, آپ دیکھ لیجیے گا. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک اس پہ بہت زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور یونیورسٹیز نئی بنانے کے لیے اور فیکلٹی ٹریننگ کے لیے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے.